بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا، کل ہم نے بچوں شروع کیا تھا احوال اخت علی۔ اخت علی کا کیا مطلب ہے کہ جن کا کیا ہوتا ہے، باپ ایک ہوتا ہے، ماں مختلف ہوتی ہے۔ باپ ایک ہو، ماں مختلف ہو تو کیا آتے ہیں اللاتی، بہن بھائی یہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ بہنیں جو ہے نا ان کے احوال ہیں۔ اس میں اخ علی کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ وہ عصبات میں سے ہے۔ یہ ذوی الفروز میں سے جو ہے نا اخت علی جو ہے یہ ذوی الفروز میں سے ہے، اس لیے اس کے ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں اخوا و خوات علیہ ان کو کہتے ہیں جن کی ماں الگ الگ ہو اور باپ ایک ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے اخت علی کی پانچ حالتیں اور چار جملے یہ ہیں۔ پانچ حالتیں یہ نصف، ثلثان، عصبہ، سدس اور حجب۔ چار جملے یہ ہیں، دیکھا جائے گا کہ میت کی اصول یہ ایک سیٹ ہو گیا، یا فرا مذکر یہ دوسرا سیٹ ہو گیا، یا اخ عینی تیسرا سیٹ ہو گیا، یا اخت عینی بما فرا مونس۔ افراد پانچ ہیں، دیکھو افراد پانچ ہیں، اصول، فرا مذکر، اخ عینی، اخت عینی اور فرا مونس۔ لیکن جو پانچ ہے نا تو ان کو ہم آخری کا ایک سیٹ، ایک دو کو ملا کے ایک سیٹ بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اخت عینی بما فرا مونس، ٹھیک ہے نا، اخت عینی بما فرا مونس، یہ ذہن میں رکھنا۔ اچھا، اخت عینی بما فرا مونس میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ان چار میں سے کوئی ایک بھی ہے، یعنی یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ پورا سیٹ میں یہ پورا سیٹ آ گیا، اخت عینی وہاں کوئی ایک بھی آ گیا تو اخت علی محجوب ہو جائے گی، یعنی اس کی چھٹی ہو جائے گی، تو یہ حج والی آ گئی۔ اچھا، اگر ان پانچ میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے، ان پانچ میں سے، چار نہیں اب بات کریں، پانچ کی بات کریں، اب ہم نے علیحدہ علیحدہ ان کو کر لیا ہے۔ اگر ان پانچ میں سے کوئی ایک موجود نہیں تو اخت علی بنت کے قائم مقام ہوگی، یعنی اگر ایک ہے تو نصف، ایک سے زائد ہیں تو ثلثان لیں گی، اگر اس کے ساتھ اخ علی ہو تو اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، اگر ان پانچ میں سے کوئی ایک موجود نہیں تو اخت علی بنت کے قائم مقام ہوگی، یعنی اگر ایک ہے تو نصف، ایک سے زائد ہیں تو ثلثان لیں گی، اور اس کے ساتھ اخ علی ہو تو اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی، وہی بیٹی والے احوال جو تھے، بنت کے قائم مقام ہوگی نا، ایک ہے تو نصف، ایک سے زائد ثلثان اور اخ علی آ جائے گا تو عصبہ ہو جائے گا۔ اچھا، اگر ان پانچ میں سے صرف فرا مونس ہو، اب ہم ان دو کی بات کریں گے، اخت عینی اور فرا مونس۔ اگر صرف فرا مونس ہو تو تمہیں اب کیا ہوگا، تو اخت علی عصبہ ہو جائے گی، وہی جو کل ہم نے پڑھا تھا، اجعل الاخوات مال بنات عصبتن۔ پھوپھیاں جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہیں بھتیجیوں کی وجہ سے، یا خالہ بھانجی کی وجہ سے کہہ لو، تو اخت علی جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، اجعل الاخوات مال بنات عصبتن، وہ کیا بن جائیں گی، عصبہ بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر فرا مونس موجود ہے۔ اچھا، اگر ان پانچ میں سے صرف اخت عینی موجود ہے، اب دیکھو اگر اخت عینی موجود ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب وہ اخت عینی ایک ہے یا ایک سے زائد ہے۔ حقیقی بہن بھی تو ہو سکتی ہے نا میت کی، اگر ایک بہن اگر ایک ہے تو اخت علی کو سدس ملے گا، مگر اخ علی کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی۔ حقیقی بہن کو نصف مل جائے گا اور اخت علی کو کیا مل جائے گا، سدس مل جائے گا۔ اگر ایک سے زائد ہیں تو اخت علی محجوب ہوگی، اخت علی محجوب ہو جائے گی، مگر اخ علی کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی، تو یہ کیا آ جائے گی، اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی۔ اب ذرا ہم ان کو کیا کرتے ہیں، ذرا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی وہ تھے احوال جو تھے، اس کو جو ہے نا میرے خیال میں جو ہوں نا آپ کو اس سے جو ہے بورڈ کے اوپر ہی کرتے ہیں اس کو، کیونکہ میں کتاب اپنی کھول لوں، کتاب میں اس سے کر لوں تاکہ جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس کو بورڈ پہ جاتے ہیں اور وہاں سے عمل، اخت عینی بھی تو پھوپھی ہوئی، لیکن میت کی بہن آ گئی نا، بس اگر میت کی ایک بہن آ گئی، پھوپھی نہیں ہوئی، میت کی ایک بہن آ گئی بس، پھوپھی شپھی نہ کہنا بس۔ میں نے بتایا تھا میت کے ساتھ دیکھیں آپ، میت کی ایک حقیقی بہن آ گئی ہے اور ایک کیا آ گئی ہے، اللہ بہن آ گئی ہے، تو اخت عینی کو نصف مل جائے گا، اللہ بہن کو سدس مل جائے گا۔ اگر ایک سے زائد اگر آ گئی ہیں تو پھر اخت عینی کو سب سلسان مل جائے گا، دو سلسان مل جائے گا، اور اخت علی جو ہے نا وہ محجوب ہو جاتی ہیں پھر اس میں سے۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں ذرا، یہ ذرا تھوڑے سے پیچیدہ ہیں، ذرا تھوڑا سا تم لوگوں نے دماغ کھول کے وہ کرنا ہے۔ تو یہ اگر آپ نے حل کر لیا ہے نا تو بس سمجھو کہ آپ کا بالکل وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے پھر بس پھر کوئی وہ نہیں رہتا۔ دیکھو، بنت آ گئی اور اخت علی آ گئی ہے،
تو اجعل الاخوات مال بنات اسبتن، تو بنت کو کیا ملے گا؟ ایک بیٹی ہے، اس کو نصف ملے گا، اور یہ اسبا ما غیری ہی بن جائے گی، اسبا ما غیری ہی، میت کی، ہم نے کہا تھا نا کہ اجعل الاخوات مال پختہ علی یہ آ گئی ہے تو اس میں سے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پہلا وہ ہو گیا۔ اچھا، میت کا ابن آ گیا اور اخت علی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو چلو انہوں نے یوں ہی کیا ہوا تو ہم بھی اس کو یوں، اخت علی، تو ابن آ گیا، تو میت کی اصول، میت کی اصول یا فرا مذکر، ٹھیک ہے نا، ہم نے ابھی کیا بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ دیکھا جائے گا کہ میت کی اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی یا اخت عینی و، ٹھیک ہے نا، اخت علی کو نصف نہیں ملے گا بنت کے ساتھ، کیوں؟ دوسرا جملہ کیوں ہے؟ دوسرا جملہ کیوں ہے؟ یہ تو آخر میں فرا مونس والا، یہ تو تیسرا جملہ جو وہ آ رہا تھا ہمارے پاس، یہ تیسرے جملے کی وہ آ رہی تھی، تیسرا جملہ کیا تھا؟ اگر ان پانچ میں صرف فرا مونس موجود ہو تو اخت علی اسود، تیسرا جملہ دیکھیں، یہ تیسرا جملہ ہے، آپ دیکھیں ذرا تیسرا جملہ، اگر ان پانچ میں سے صرف فرا مونس ہو، فرا مونس ہو تو اخت علی اسبا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے خیال کرنا ہے ذرا، ٹھیک ہے، طریقے سے چلنا ہے۔ اچھا، میت کے آپ دیکھو فرا مذکر آ گیا، یہ اسبا ہو جائے گا اور یہ محجوب ہے، کیونکہ بیٹا آ گیا نا، تو اس کی چھٹی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، اگر میت کا ابا جی آ گئے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ میت کا کیا آ گیا؟ ابا آ گیا ہے، تو یہ ایسا بنے گا، کیوں؟ میت کا اصول آ گئے ہیں تو اخت علی کی چھٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلو، اب آپ کہتے ہیں استاد جی اگر اس کا اخ عینی آ گیا ہے، میت کے اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی، اب آگے اخ عینی آ گیا، حقیقی بھائی آ گیا میت کا، تو یہ اسبا بن جائے گا، اخت علی کی ادھر بھی چھٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ بات ختم ہو گئی ہے، اب میں آگے چل رہا ہوں۔ اگر میت کی اخت عینی آ گئی ہے اور اخت علی آ گئی، یہ چوتھا جملہ ہے، یہ چوتھا جملہ ہے، یہ چوتھا جملہ ہے، اگر ان پانچ میں سے صرف اخت عینی آ گئے، اگر ان پانچ میں صرف اخت عینی آ گئی ہے، تو اب دیکھیں گے کہ اخت عینی ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، اگر ایک ہے تو اخت علی کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اخت عینی اگر کیا آ گئی ہے؟ ایک آ گئی ہے، چوتھا جملہ، اخت عینی ایک ہے، اگر ایک ہے تو اخت علی کو سدس ملے گا، اور اخت عینی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ چوتھا جملہ آ گیا۔ اچھا، اختیانی اختیاری، اچھا اب کرتے ہیں ذرا، اب وہ کہتے ہیں استاد جی دو اختیانی آ گئے، اوئے ہوئے ہوئے کام خراب ہو گیا، دو اختیانی آ گئے ہیں اور اخت علی آ گئی ہے، تو ابھی چوتھے جملے کا ہی، چوتھے جملے کا پارٹ ٹو کیا تھا کہ اگر ایک سے زائد ہیں، اختیانی ایک سے زائد ہیں تو اخت علی محجوب ہو جائے گی، ہاں اخ علی ہوتا تو اسبا بن جانی تھی، یہ سلسان لے لیں گی دو اختیانی، دو تھی نا اخت عینی، ہم نے اخت عینی کے احوال پڑھے ہوئے ہیں، یہ سلوسان ان کو مل جائے گا اور ان کی چھٹی ہو جائے گی، اخت علی کی چھٹی ہو جائے گی۔ وہ اللہ دے بندو، پتہ نہیں کہہ رہے ہوں گے استاد جی کی پہ کر دے ہو، یہ تو اب احوال پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہا تھا کہ رٹا لگانا ہے اور اس کو وہ کرنا ہے، میں کیسے کر رہا ہوں، میں کیسے کر رہا ہوں؟ اچھا، اگر خالی ایک اخت علی ہے، اچھا تو اب دیکھو، دیکھا جائے گا کہ میت کی اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی یا اخت عینی بما فرا مونس کے کوئی ایک موجود ہے کہ نہیں ہے، اگر کوئی ایک بھی موجود ہے، ان چاروں میں سے کوئی ایک موجود ہے تو اخت علی محجوب ہو جائے گی، اگر ان، اچھا جی، اگر ان پانچوں میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہے تو اخت علی بنت کے قائم مقام ہو جائے گی، اب ایک ہے نا، تو یہ بنت کے دوسرا جملہ ہی ہے، اخت علی نصف مل جائے گا اس کو۔ اچھا جی، اگر ایک سے زائد ہیں اخت علی تو وہی بنت کے قائم مقام ہے نا، اخت علی اخت علی، تو ان کو کیا ملے گا؟ سلسان مل جائے گا، یہ دوسرا جملہ چل رہا ہے۔ اچھا، اگر اس کے ساتھ اخ علی بھی آ جائے، اخت علی ہے اور اخ علی آ گیا، تو یہ کیا بن جائیں گے؟ اسبا بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ بات تو ختم ہو گئی،
یہ میں سارے وہ کر رہا ہوں، تم لوگوں نے اگر وہ ہوا تو یہ ریکارڈنگ سے وہ کر لینا، یا اس کا جو ہے نا تصویر نکال لینا اس کی ایک، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ کرتے رہنا، ٹھیک ہے جی؟ آواز کٹ رہی ہے؟ آواز کیوں کٹ رہی ہے بچوں؟ دیکھو، میری طرف یا تو مسئلہ ہوگا یا آپ لوگوں کے شہر میں مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں پھر کیا ہے، مسئلہ ہے۔ بنت آ گیا، اخت عینی آ گیا، اخت علی آ گیا، اوئے ہوئے ہوئے، اب کام بڑا خراب ہے۔ اب پتہ ہے یہ کون سی صورت ہے؟ دیکھا جائے گا کہ میت کی اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی یا، ٹھیک ہے نا، یا اخت عینی بما فرا مونس، اب یہ کہا میں نے کہا تھا یہ سیٹ آ گیا، یہ دیکھو یہ سیٹ آ گیا، بنت پلس اخت عینی، یہ سیٹ آ گیا نا؟ بنت پلس اخت عینی اگر آ جائیں گے تو اخت علی کیا ہو جائے گی؟ محجوب، یہ سیٹ پورا آیا ہوا تھا، بنت بھی تھی اخت عینی بھی موجود تھی، تو اخت علی کیا ہو گئی ہے؟ اس کی چھٹی ہو گئی ہے، سمجھ آئیے بات کی؟ یہ ہے وہ سیٹ، بنت پلس اخت عینی اگر آ گیا تو اخت علی کی کیا ہو جائے گی؟ چھٹی ہو جائے گی، وہ چوتھا جو ہم نے پڑھا تھا نا، چوتھا جو میں نے کہا تھا، چوتھا سیٹ جو بنایا تھا، فرم اخت عینی بما فرا مونس، اخت عینی بما فرا مونس، یہ پورا سیٹ آ گیا۔ جب یہ سیٹ آ گیا تو اخت علی محجوب ہو گئی، اب اس کو کیا ہوگا؟ بنت کو نصف ملے گا یہ بنت کے احوال میں، اور اخت عینی اسبا بنے گی، اسبا ما غیری ہی، اخت عینی کے احوال میں جاؤ گے تو تمہیں یہی پتہ چلے گا، اسبا ما غیری بن جائے گا۔ بنت کو نصف ملنا ہے، یہ بنت کے احوال میں سے چیک کرنا ہے تم لوگوں نے، اخت عینی کے اسبا بنے گی، یہ اخت عینی کے اندر سے کہ اگر کیا میت کی فرا مونس آ گئی ہے تو اخت عینی کیا بنتی تھی؟ اسبا بن جاتی تھی۔ اخت علی چھٹی ہو گئی ہے، کیوں چھٹی ہو گئی ہے؟ لیکن پتہ کیا ہوتا اگر، دیکھو بچوں، غور کرنا ذرا، دیکھو اگر کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، اگر اس سیٹ میں سے کیا کرتے، کوئی ایک غائب کر دو، اس کو غائب کر دو یا اس کو غائب کر دو تو اخت علی کو حصہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اخت علی نے کہا ٹھہر جا بھائی، اخت عینی کی کیا کرتی ہے؟ چھٹی کروا دی ہے، چلو جی، یہ فوت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا پہلے، اور یہ میت بعد میں یہ فوت ہوئے، اخت علی موجود تھی، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اب یہ اسبا بن جائے گی اس کے ساتھ، بنت کے ساتھ، دیکھا ہے؟ اب وہ سیٹ پورا نہیں تھا نا، بنت بما فرا، چاہے اخت عینی بما فرا مونس والا، چاہے بنت کو غائب کر دو یا اس کو غائب کر دو، یہ کیا آ جائے گا؟ اخت علی کا کیا مل جائے گا؟ حصہ آ جائے گا، سمجھ آئیے بات کی؟ یہ ذرا غور کرنا ذرا، یہ میں نے اس لیے تمہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا اگر تمہیں سمجھ آئیں گے تو یہ ریاضی کی طرح تمہیں بڑا مزہ آئے گا، اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آئیں گے، توبہ توبہ توبہ، پھر ریاضی والا ہی کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ریاضی والا ہی کھاتا ہے، چلو جی۔ اب آتے ہیں، بنت آ گیا ہے، اخت عینی آ گیا ہے، اخت علی آ گیا ہے، اور اخ علی آ گیا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ بڑا پیچیدہ ہے، اچھا، یہ ذرا پیچیدہ جگہ ہے، یہ میں تمہیں اس میں بھی دکھاؤں تاکہ تم لوگ ادھر یاد رکھنا، یہ گڑبڑ ہوگی تم لوگوں سے، اچھا؟ اس جگہ کے اوپر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ والا مسئلہ ہے، بنت اخت عینی اخت علی اور اخ علی آ گئے، بنت آ گئی ہے، اخت عینی آ گئی، اخت علی آ گئے، اخ علی آ گئے۔ پتہ ہے ادھر پریشانی کیا لگتی ہے؟ گڑبڑ آپ کو یہ لگ رہی ہوتی ہے، آپ کہتے ہو استاد جی یہ اخت عینی کا اخ علی آ گیا تو یہ اسبا بن سکتی ہے، یہ بھی تو اسبا بن سکتی ہے نا، یہاں سے اسبا بن جائے، اس کو مل جائے، لیکن یہ بنت اور اخت عینی ہے تو یہ اخت عینی بھی اسبا بن رہی ہے بنت کے ساتھ، بنت کے ساتھ اسبا بنے گی، اجعل الاخوات مال بنات اسبتن۔ اب بھئی اس کا جھگڑا اس کے ساتھ آ رہا ہے کہ کس کو حصہ ملے گا، بنت کو دینے کے بعد اس کو حصہ جانا چاہیے یا ان کو حصہ جانا چاہیے، جھگڑا یہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اچھا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ دے بندو، بنت، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھنا، اچھا؟ یہ ہر دفعہ وہ ہوتی ہے، پریشانی بننی ہوتی تھی ہماری بھی، جو ہے کہ ہم بھی، میں خود بھی ایک دو دفعہ میں گڑبڑ بھی کر گیا تھا کسی جگہ کے اوپر پڑھاتے ہوئے شاید، بنت اخت عینی، اور اب
کیا یہ اس کو حصہ بنت کو دینے کے بعد اس کو دینا ہے، یا کیونکہ اخ علی کی وجہ سے یہ اسبہ بن رہی ہے تو کہ اس کو دینا ہے حصہ؟ تو یاد رکھو اس کو ملے گا حصہ، یہ بیچارے کیا ہو جائیں گے، محجوب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسبہ بنے گی، یہ بنت ہے، اجعل الاخوات مال بنات اسبتن جو ہے نا، بنت اور اخت عینی جب آ گیا نا، اگر ان میں سے کیا آ گیا، یہ سیٹ پورا آ گیا تھا نا، یہ سیٹ پورا آ گیا تھا، یہ جب سیٹ پورا آ گیا تھا تو اخت علی کی کیا تھی، یہ محجوب ہے یہ بس، اخ علی اگرچہ موجود بھی ہے لیکن یہ اس سیٹ نے کیا کر دیا ہے، اس پورے سیٹ نے اخت علی کی چھٹی کروا دی ہے، اور اخ علی ہونے کے باوجود بھی اس کو حصہ نہیں ملے گا، اخ علی کو بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو نہیں ملے گا، اس سیٹ کی وجہ سے کیا ہو گیا، اخت علی اور اخ علی جو تھا، یہ بھائی اس کا موجود بھی تھا لیکن وہ کیا نہیں کر رہا، اس کو نہیں وہ ہو رہا، اس کا رشتہ تگڑا بھی ہے اخت عینی کا، تو یہ اسبہ بننے کی زیادہ کیا ہے، لائق ہے۔ یہ دوبارہ دیکھنا ذرا، ابھی ذرا میں کرتا ہوں، یہ یاد رکھنا اس جگہ کو، اچھا؟ اس جگہ کو یاد رکھنا، یاد رکھنا بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ بنت پلس اخت عینی کا سیٹ ہے، یہ کیا ہے، اخت علی یہ محجوب ہے، اچھا؟ بنت کو کیا ملے گا، نصف ملے گا، اور جو بچ رہا ہے یہ اسبہ کے طور پہ یہ لے جائے گی، یہ اس کو اسبہ نہیں بنانا تم لوگوں نے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے، نصف پلس، گل سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ادھر یہ ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے، آپ دیکھو گے نا تو آپ کہو گے استاد جی یہ اخت عینی اخ علی اسبہ یہ زیادہ ایک وہ ہو رہا ہے کہ چلو، لیکن یہ جو ہے نا، یہ اس کو جو ہے نا، اس کو زیادہ ہم وہ دیں گے کیونکہ یہ سیٹ موجود تھا نا، اس سیٹ نے کیا دیا، اس کی چھٹی کرائی ہے، اگرچہ بھائی بھی آ گیا تب بھی وہ کیا نہیں کرے گا، اس کو نہیں بچا سکتا اس میں سے۔ چلو اب اگلی صورت پہ جاتے ہیں، اچھا جی، اخت عینی آ گیا ہے، اخت علی آ گئی ہے، اور اخ علی آ گیا، اوئے ہوئے ہوئے۔ اچھا اب وہی دیکھو، سیٹ میں سے ایک موجود ہے بس، سیٹ میں سے ایک موجود ہے نا، بنت پلس اخت عینی تھا نا، تو بنت نہیں موجود ہے، اخت عینی کو نصف ملے گا، اگر یہ بھائی نہ ہوتا نا اس کو سدس ملنا تو اخت علی کو، لیکن یہ بھائی کیا کر دے گا، او بھائی بزرگ دوستو، اس بھائی نے کی کر دیا ہے، اس نے اس کو اسبا بنا دیا، اب یہ ہو جائے گا، اگر یہ بھائی نہ ہوتا تو اخت علی کو سدس ملنا تھا، لیکن اب نصف کے بعد جو بچے گا وہ اب یہ ان میں شیئر ہو جائے گا، اس کو دو حصے جائیں گے، اس کو ایک حصہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اچھا اس سے اگلا کیا ہے، صورت حال کیا ہے کہ استاد جی دو اختیں نہیں ہیں، چلو جی، دو اختیں نہیں ہیں، چلو کوئی گل نہیں، ایک اخت علی ہے اور ایک اخ علی آ گیا، خیر ہے کوئی بات نہیں، دو اختیں نہیں، ان کو سلسان مل جائے گا، اور یہ کیا بنے گی، اخت علی کے ساتھ کیا بنے گی، یہ اسبا بنے گی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر یہ بھائی نہ ہوتا نا، پتہ ہے، اگر یہ بھائی نہ ہوتا، اگر یہ بھائی نہ ہوتا تو اخت علی کی چھٹی تھی، پھر آنٹی جی آپ چھٹی کریں پھر، اخت علی، لیکن اگر بھائی نہ ہوتا، بھائی نے اس کو کیا کر دیا، اسبا بنا دیا ہے، تو اس میں سے پتہ نہیں تم لوگوں کو سمجھ آ بھی رہی ہوگی کہ نہیں آ رہی ہوگی، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کیا ہے، حلوا ہے حلوا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ویسے بھی کیا ہے تو تسی جو ہے نا، پتہ نہیں تمہیں تو لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کی ہے، تم سمجھ گے کہ دال ہے، ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا ہے حلوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس میں سے جتھے حلوا اتھے مولویاں دا جلوہ، جتھے دال اتھے مولویاں دی ہڑتال، ٹھیک ہے، تو تم لوگ اس کو کیا کر رہے ہو گے، تم کہہ رہے ہو کہ دال ہے، مجھے لگ رہا ہے حلوا ہے، ٹھیک ہے، تو تسی بھی مولوی ہو نا، تسی بھی مولوی ہو، میں بھی مولوی ہوں، ہمیں تو بڑا وہ ہے اس کے اوپر، ہمیں تو کوئی شرم نہیں ہوتی، لوگ کو کہتے ہیں جی اس میں سے، ہمیں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، آر نہیں ہے مولوی کے اندر، بنت لیبن، لوگ اپنے آپ کو نا مولوی کہلواتے ہوئے ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ یہ لوگ مولوی نہ کہیں، مولوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، مولا والا، کتنی نسبت، کتنی اعلیٰ نسبت ہے، مولا والا،
मौलाना से भी निस्बत बड़ी क्या है, मौलवी है। मौलवी। मौलाना से बड़ी निस्बत मौलवी की निस्बत बड़ी है, क्योंकि मौलाना में तो हमारा सरदार, और मौलवी के अंदर क्या है, मौला वाला। औरतें भी क्या होती हैं, मौलवी होती हैं सारी जो है, उख्ते अनी उख्ते अली। इसलिए जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करना सीखोगे, लोग आपकी क्या नहीं करेंगे। लोग हमें जो मर्जी कहते फिरे। उख्ते खैफी अख खैफी। अच्छा जी, ओए होए, अब काम बड़ा हुआ है, बड़े मजे की चीज आ रही है। अच्छा अब ये, ठीक है ना, बिन्त और बिन्तुल इबन और उख्ते यानी, ये देखो ये पूरा सेट आ गया है। ठीक है ना, बिन्त मतलब फरा मुअन्नस बमा उख्ते यानी आ गया। फरा मुअन्नस बमा उख्ते यानी आ गया, बिन्त बिन्तुल इबन उख्ते यानी, चलो जो भी था उसमें से तो। ठीक है ना। ठीक है, तो ये इसमें से आ गया, बिन्त बिन्तुल इबन उख्ते यानी। अच्छा, उख्ते अली क्या हो जानी चाहिए, इसकी छुट्टी हो जानी चाहिए। क्यों छुट्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि सेट मौजूद है ना, तो ये महजूब हो गया। देखो इस, अभी मैं इसके नहीं देख रहा। अच्छा, उख्ते खैफी, उख्ते खैफी और अख खैफी की भी छुट्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैयत की फरा मौजूद है, फरा बेटियां चाहे बेटी वगैरह मौजूद हैं, तो उसमें से मैयत के उसूल या फरा में से कोई आ जाए, तो अख खैफी वगैरह की भी छुट्टी हो जाती है, इनकी भी छुट्टी होगी। अब इनमें आओ, इसको की मिलना है, इसको की मिलना है, तो इसको की मिलना है। ओए होए, परेशान कौन गल ये है। अब आ जाओ, बिंत एक है, इसको क्या, अब देखो ये इन दोनों की तो छुट्टी करा दी हमने। अब इनको आपस में वो देखते हैं, क्योंकि अब तुम सारे अहवाल पढ़ चुके हो। बेटी अगर एक हो तो क्या मिलता है, इसको निसफ मिलता है। अच्छा, बिंतुल इबन क्या था, अगर बेटी मौजूद होती तो बिंतुल इबन को क्या मिलता था, सुस मिलता था। तो साजी उनकी करना, उख्ते यानी क्या होगी, इजअलुल अखावात माल बनाते असबतन। इन दोनों को देने के बाद जो बच रहा है ना, वो उख्ते ऐनी क्या हो जाएगी, इनके साथ असबा हो जाएगी। जो इन दोनों को देने के बाद बच रहा होगा वो असबा के तौर पे ले जाएगी। चलो जी, गाली मुक गई। ठीक हो गया, ये इस तरह आ जाएगा, निसफ सुदुस और असबा। बड़े मजे की चीज है, सच्ची बात यह है कि जब तुम्हें आता होगा तो फिर वाकई मजा आएगा, जब तुम्हें नहीं याद होंगे अहवाल। बिन को दो तरह के हिस्से क्यों मिलेंगे, ये एक बिन तो लेबन है, एक पोती है। ये बिन्त है, पोती को सुस मिल रहा है सिर्फ। और उख्ते ऐनी को क्या मिलेगा, इन दोनों को देने के बाद, बिन बिन तो लेबन को देने के बाद जो बचेगा उसको क्या मिलेगा, सुस मिल जाएगा। पोती को सुस मिल रहा है। ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल ये आ गई ना, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल आ गई है। हम यूं कर लेते हैं, चलो 6 लाख छोड़ा है मैयत ने, 6 लाख समझो, 6 लाख छोड़ा है। निसफ इसको मिल जाएगा, बिंद को, इसको कितना मिल जाएगा, 3 लाख। इसको 6 लाख का सुदस मिलेगा, इसको 1 लाख मिल जाएगा। अब देखो, 3 लाख इसको मिला, 1 लाख इसको मिला, 4 लाख, बाकी कितना बच रहा है, 2 लाख। तो 2 लाख उख्ते यानी पकड़ के ले जाएगी। 2 लाख उख्ते यानी लेगी है। इबन नहीं है इसके अंदर, इबन नहीं मौजूद, बिन इबन, पोती है ये। तो बस ये हो गया, खत्म हो गई बात ही। ठीक हो गया जनाब। ये था आपका वो। इसके बाद आ जाते हैं अहवाल उम के अहवाल।
کی کیا ہے؟ کی تین حالتیں اور چار صورتیں یہ ہیں. تین حالتیں یہ ہیں: سدس، سدس اور سدس ماں بقیہ. چار صورتیں یہ دیکھا جائے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں ہے. یہی تو بات ہوتی ہے. دیکھو جب بیٹا نہیں ہوتا نا تو بہت سے اور لوگ بڑے وارث بن جاتے ہیں. بیٹا آ جائے نا تو سب کی چھٹی کروا دیتا ہے. اس لیے میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لفظ کیا کہتے ہیں، وارث آ جائے، وارث آ جائے. کیونکہ میت کا جب بیٹا آ جاتا ہے نا، وہ باقی آس پاس جتنے ہوتے ہیں نا سب کو چھٹیاں کروا دیتا ہے، چھٹی. تو لوگ اس لیے تو کیا ہوتے ہیں، بیٹے کے وہ ہوتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ جی کیا آ جائے. کیوں؟ تو اس میں سے دعائیں کرتے ہیں کہ جی کیا ہو جائے. گل نہیں سمجھ آ رہی ہے. اچھا جی، اچھا جی. ٹھیک ہے. بھائی زویل فروز میں سے نہیں ہے بھائی، کس میں سے ہے؟ عصابات میں سے ہے. زویل فروز میں نے بتایا تھا کہ 12 قسم کے لوگ ہیں بس. زویل فروز. ٹھیک ہے نا، زویل فروز. اور آپ کا استاد جی بھائی تو بہت تگڑا رشتہ ہے. بیٹا بھی تو نہیں ہے، بیٹا بھی تو بہت تگڑا رشتہ ہے. تو وہ ان کو ملتا ہی ملتا ہے، بیٹے کو ملتا ہی ملتا ہے. یہ جو ہے نا ان کا کیا ہے، یہ جو زویل فروز ہوتے ہیں ان کا حصہ متعین ہوتا ہے کہ ان کو یہ ملنا ہے. اسابات میں کیا نہیں ہوتا، وہ متعین نہیں ہوتا. بھائی زویل فروز کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ لے کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ اٹھا کے لے جائیں گے اس میں سے. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں سے لے جائیں گے. نہیں سمجھ آ رہی بات کی. ٹھیک ہے نا. چلو بس اتنا ہی رکھو، پھر کل انشاءاللہ سلوس بکی اور یہ جو ہے کل انشاءاللہ کریں گے.